تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ جل شان کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 14واں پارہ سورہ نحل 41 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات سے واقف ہوں، اس کو جان لیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج ذو الحجہ کی 18 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اسی طرح 1400 سال پہلے یہی تاریخ، یہی دن 18 ذو الحجہ اور جمعہ کا دن تھا، جس دن ایک بہت بڑا سانحہ اسلام کا پیش آیا۔ ایک بہت بڑی شخصیت اسلام کی، کہ جس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے، اور اسلام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ شخصیت اسی 18 ذو الحجہ کو جمعہ کے دن اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی دن شہادت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، کہ وہ ستارے، وہ صحابہ کرام، وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزاری ہوئی ان کی زندگیاں، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے صحابی رسول تھے جن کے بہت زیادہ اعزازات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بے بہا مرتبہ، بے شمار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کہ دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت مل گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرب کے جو بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبائل، ان میں سے ایک بڑے خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے، اور یہ ایسا خاندان تھا کہ جو اس وقت عرب کے اندر جو ایک فوج کی قیادت کرتا تھا، سپہ سالار تھے، بڑے بڑے جنگجو اس خاندان کے اندر پائے جاتے تھے۔
اور یہی خاندان پھر آگے چلتا چلتا ایک دور بنو امیہ کا آیا، خلفائے راشدین کے بعد بہت سنہری دور تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی خاندان تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلب بن صفرا کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن ابان الجوفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حسین الجوفی سے یہ بات سنی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جانتے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں یہ بات نہیں جانتا کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے لے کر قیامت تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کی دو بیٹیاں کسی ایک شخصیت کے گھر میں ہوں، اور ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، دو نور تھے جن کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دن کو قرآن پڑھتے، رات کو قیام کرتے، اور یہ نور ہی نور ہے، قرآن بھی نور، رات کو قیام کرنا بھی نور، اور اسی وجہ سے دو نور اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش عام الفیل، وہ واقعہ جو یمن کا ایک گورنر کرسچن عیسائی ابرہا جو اپنی فوج اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، اس سے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ اس دنیا میں آتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ فوری اسلام قبول کر لیتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہوا، کفار مکہ نے آپ کو عبادت کرنے سے روک دیا، تبلیغ کرنے سے روک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کہ میرے صحابہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا جو حاکم ہے وہ نرم دل ہے، وہ تمہیں اپنے پاس جگہ دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت حبشہ کے اندر شامل تھے، جو پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے، اس میں 15-16 افراد ٹوٹل، جن میں 4 یا 5 عورتیں باقی مرد تھے، جو ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر بن جاتے ہیں، اور ساتھ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی ہجرت جو اسلام کی ہجرت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ظلم کے بعد ہجرت کی، ظلم کو سہتے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دنیا کے اندر بہت اچھا ٹھکانہ، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو دنیا کے اندر دین کے لیے مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وہ پریشانیاں مال کی وجہ سے ہوں، وہ انسان کی جان پہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر جاتے ہیں، پھر وہاں پہ یہ خبر پھیلتی ہے کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں نے یہ بات جب سنی کہ مکہ والے مسلمان ہو چکے ہیں، اب کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں پھر مکہ واپس جانا چاہیے۔ تو پھر وہاں سے چلتے ہیں، حبشہ سے ہجرت کرتے ہیں، سمندری سفر ہے۔ سفر کرنے کے بعد جب مکہ پہنچتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، قریب ہے، یہ بات پہنچتی ہے کہ جو یہ خبر ہم نے سنی تھی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو یہ بات جھوٹی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مکہ آ جاتے ہیں۔ جب مکہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے، اپنے ساتھیوں کو لیجئے اور مدینہ کی طرف چلے جائیے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جو اللہ کے راستے میں 2 مرتبہ ہجرت کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں کے مسلمان کمزور ہیں، جو انصار ہیں وہ کمزور ہیں۔ مہاجرین اپنی ہر چیز لٹا کر اللہ کے راستے میں مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی ہے، ایک کنواں ہے، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، بحر روما جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو پانی، یعنی لوگوں کو اپنا پانی بھیجتا تھا، یہودی تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی اور تکلیف ہوئی کہ میرے صحابہ غریب ہیں، ان کے پاس پہلے کچھ نہیں ہے، یہ ہر چیز اللہ کے راستے میں لٹا کر اپنا مال، اپنی جان، حتیٰ کہ اہل و عیال وہ بھی مکہ کے اندر چھوڑ آئے، اب ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کون شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے بہترین چشمہ جو ہے وہ جاری کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس بات پہ مان جاتا ہے کہ ایک دن کے لیے میں اپنا کنواں جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں، ایک دن مسلمان دوسرے لوگ یہاں سے پانی لیں گے اور ایک دن اس پہ میرا قبضہ ہوگا، میں یہاں سے پانی بیچا کروں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ مانگی قیمت ادا کی اور اسی طرح کر لیا۔ جب دیکھا کہ مسلمان ایک دن پانی لیتے ہیں، 2 دن کا اپنا وہ جمع کر لیتے ہیں، میرے پاس اب لینے والا کوئی نہیں، میں بیچ نہیں سکتا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتا ہے کہ وہ بھی خرید لو۔ دیکھ محمد، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپی چیک کر پیچھوں دیکھ 35,000 درہم میں وہ کنواں جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور یہی کنواں پھر اپنے صحابہ کے لیے، ساتھیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر
اللہ کے راستے میں وقف کرے گا اللہ نے اس کے لیے اس سے بہترین جنت میں انعام رکھا ہے۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو آپ کہنے لگے اے اللہ کے نبی پھر میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال اس طرح خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنا مال اس طرح دینے والے کہ جہاں پر اپنے ساتھیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں دیکھا ہے، مشکل اور پریشانی میں دیکھا ہے تو روح جو ہے وہ تڑپ جاتی ہے، ان پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی باری آتی ہے، جب اس کی توسیع ہونے لگی 24 ہجری میں، جو مسجد نبوی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمان تھے وہ اپنی جگہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایگری کیا، ان کو منایا، لیکن کچھ صحابہ مان گئے، کچھ پھر بھی نہ مانے، یہاں تک کہ چلتے چلتے 5 سال گزر گئے۔ 29 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے وہ ارد گرد کے جتنے بھی گھرانے تھے وہ مسلمانوں کو منایا اور وہ گھرانے خرید کر، وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دیا، یعنی ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جیش الاسرہ جسے کہتے ہیں، تنگی والا لشکر، فصل پکی تھی، صحابہ اپنی فصل تیار دیکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ روم کے عیسائی وہ تیار ہیں، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلنے والے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور تبوک کے میدان میں چلے گئے۔ یہاں تک کہ مشکل دن ہیں، گرمی کے دن ہیں، فصلیں تیار ہیں، لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر نکلے۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ سواری کے لیے، بہت محدود مال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے پھر اعلان کیا کہ اپنا مال پیش کرو۔ تو یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 اونٹ جو ہے بما کجاوا پلان کے ساتھ میں وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں، جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا ابھی اور ضرورت ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اعلان کرتے ہیں میں 200 گھوڑے جو ہیں وہ جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں 300 اور پیش کرتا ہوں، یہاں تک کہ 600 گھوڑے پوری سواری کے ساتھ، وہ کجاوے کے ساتھ، جو ایک گھوڑے کی مکمل سواری کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جنت کو جو ہے وہ لازم کر دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو درہم دینار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور ایک مکمل گٹھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دی اور کہا کہ یہ غزوہ تبوک کے لیے میرا مال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال دیکھا، وہ درہم وہ دینار دیکھیے، تو آپ ان کو ایسے ہاتھ سے اچھال رہے ہیں، اور ساتھ یہی بات کر رہے ہیں کہ عثمان نے اگر عمل اپنا بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لازم کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی زندگیاں یہ زندگیاں تھیں، اور یہی ذوالحجہ کی 18 تاریخ جمعہ کا دن تھا، 1400 سال پہلے یہی شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان افطاری میرے پاس کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزے کی حالت میں تھے جس دن آپ کو شہید کیا گیا۔ اور خوف خدا، اللہ کا تقوی اور ڈر کتنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے، قبرستان کو دیکھتے، قبروں کو دیکھتے تو قبروں پر کھڑے ہو جاتے، ان مقبروں پر کھڑے ہو جاتے اور اتنی دعائیں کرتے، اتنا روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی، زمین بھیگ جاتی۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میں اور آپ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک ہے۔ ہم قبرستان کے قریب سے گزریں، کیا ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ کبھی ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم نے کسی کے لیے دعا کی ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، یہ ہماری سستیاں ہیں، ہماری کاہلیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور محبت کی انتہا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے کی حالت میں دیکھا کہ آپ سے کچھ کھایا نہیں ہے تو 300 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیے، پیش کر دیے۔ اور اتباع سنت یہ ہے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، یہاں کہ آپ کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کی حرکات و سکنات پر بھی اتنا زیادہ عمل کرنے والے۔ ایک مرتبہ وضو کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا، کوئی موقع نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو ہنسنے والی ہے، مسکرانے والی ہے، لیکن پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک مرتبہ عصر کی نماز صحابہ کرام کو وضو کر کے دکھاتے ہیں، صحابہ کے سامنے وضو پیش کرتے ہیں اور صحابہ کو یہ بھی بات کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنازہ آیا اور کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنازہ آتا آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ہی ایک نہیں دوسرے دروازے پہ بیٹھ کر بکری کا گوشت پٹھا منگوایا اور اس کو کھایا اور اسی ہی وضو کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے یہی بات کی کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں صحابہ کرام جن کی زندگیاں ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، آپ کی پیروی میں گزری ہیں۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ آ رہے ہیں اور بندہ جس وقت تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسی طرح بیٹھے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، آپ کی جو ران تھی وہ نظر آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا، کپڑا کر لیا اور بیٹھ گئے۔ اور صحابہ کرام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی دوسرے بھی صحابہ آتے رہے لیکن آپ نے ایسا عمل نہیں کیا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، کیا وجہ ہے؟ کہا ہے کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کیوں حیا نہ کروں؟ تو میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کی سستی اور کاہلی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے کس طرح تابع تھیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننے والے صحابہ کرام تھے۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ذوالحجہ کی 18 تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ 82 سال کی عمر میں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال تھی، اور اسی دن شہید کر دیے جاتے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے مل جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔